السلام علیکم میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، محرم اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اگر اس مہینے کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کیا جائے تو سارا سال اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس بندے پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر کام میں آسانی پیدا کر دیتا ہے، کبھی بھی اس کے گھر میں رزق کی تنگ دستی نہیں آتی۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ یکم محرم کے دن پڑھے جانے والے 4 خاص الخاص نوافل پڑھنے کا مکمل طریقہ کار آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان نوافل کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایسا انقلاب آئے گا کہ آپ دیکھ کر خود حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ نوافل آپ نے پڑھنے کیسے ہیں، کس وقت پڑھنے ہیں، ان نوافل کے اندر آپ نے کون سی صورتیں پڑھنی ہیں اور ان نوافل کے پڑھنے سے آپ کو کون کون سے فائدے ہوں گے، مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ مگر اس سے پہلے چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، محرم ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جنہیں حرمت والے مہینے کہا گیا۔ اس مہینے کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے روزوں کو فرمایا، خصوصاً یوم عاشوراء یعنی کہ 10 محرم کا روزہ رکھنے سے گزشتہ ایک سال کے گناہوں کی معافی کی امید دلائی گئی ہے۔ میرے عزیزو، محرم ہمیں صبر، قربانی، استقامت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہر آزمائش کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس مہینے میں واقعہ کربلا نے حق و باطل کے درمیان فرق کو ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ حضرت امام حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے عظیم قربانیاں پیش کی۔ محرم کا مہینہ ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک سچا مومن ہر حال میں اللہ رب العزت کی ذات اقدس پر بھروسہ رکھتا ہے، حق کا ساتھ دیتا ہے اور اپنی زندگی کو تقوی، عبادت اور نیک اعمال سے آراستہ کرتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آج آپ کے پاس موقع ہے اپنے رب کے قریب ہونے کا، اپنے رب کو راضی کرنے کا۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ دیکھیں، جب آپ کمنٹ باکس میں ان کلمات میں سے کوئی بھی کلمہ لکھیں گے، کوئی دوسرا عزیز آئے گا اپنا لکھنے کے لیے، وہ آپ کے لکھے ہوئے کو پڑھے گا، اسے بھی اجر ملے گا، آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا اور ہمیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ لہٰذا آپ نیکی کے ایسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں ضرور حصہ لیا کریں۔ اب بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ تو یکم محرم کا پورا دن آپ کے پاس ہے۔ پورے دن میں آپ کسی بھی وقت ان نوافل کو ادا کر سکتے ہیں، لیکن مکروہ اوقات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ سب سے بہترین وقت تو آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ جب نماز ظہر ادا کر لیں تو نماز ظہر ادا کرنے کے بعد اذان عصر سے پہلے کسی بھی وقت آپ ان نوافل کو پڑھ لیں، اور اگر آپ نماز ظہر کے بعد یہ نوافل نہ پڑھ سکے تو پھر نماز مغرب کے بعد یا پھر نماز عشاء کے بعد بھی ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ 4 نوافل ہیں اور آپ نے یہ نوافل 2 کر کے پڑھنے ہیں۔ پہلے ان کے فوائد آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں۔ مقروض ہیں تو قرض اتر جائے گا، گھر میں رزق کی تنگی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے خزانوں سے عطا کرے گا، بچے بچیاں جوان ہیں، کوئی اچھا اور مناسب رشتہ نہیں مل رہا تو انشاءاللہ اس عمل کے بعد ایک نیک اور اچھا رشتہ آپ کے در پر دستک دے گا۔ اولاد جیسی نعمت سے محروم ہیں تو اللہ تعالیٰ نیک اور صالح اولاد سے نوازے گا۔ اولاد نافرمان ہے تو انشاءاللہ بچے ایسے فرما بردار ہوں گے کہ لوگ آپ کے بچوں کی مثالیں دیں گے۔ دشمنوں سے پریشان ہیں تو ان کی زبانیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گی۔ اگر کوئی آپ کا اپنا آپ سے روٹھ چکا ہے تو وہ تمام نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ ان چند ایک فوائد کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اور بھی بے شمار فوائد سے نوازے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ نوافل کو آپ نے مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کا طریقہ کار ذرا اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے وضو کر لیا، آپ جائے نماز پر کھڑے ہو گئے۔ ہاں، کھڑے ہو کر اگر آپ یہ نوافل
ادا نہیں کر سکتے تو بیٹھ کر آپ ان نوافل کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جائے نماز پر کھڑے ہو گئے، آپ نے پہلے 2 نوافل ادا کرنے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کی نیت کیا کرے؟ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کسی بھی مقصد میں کامیابی کی نیت کرے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ مسائل ہے اس کا تصور کریں اور یہ 2 نوافل ادا کریں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن کی سب سے چھوٹی سورت ہے سورۃ الکوثر، اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھنا کہ 11 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے پہلی رکعت میں، پھر رکوع کریں، 2 سجدے کریں اور دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں، سلام پھیریں، سلام پھیرنے کے بعد اگلے 2 نوافل کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو باندھ لیں، ثنا پڑھیں، ثنا کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یاد رکھنا کہ سورۃ اخلاص وہ سورت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور 1 مرتبہ اگر کوئی بندہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے 1/3 قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائمز سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ رکوع کریں، 2 سجدے کریں، آپ کی 1 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں، سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد 5 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، رکوع کریں، 2 سجدے کریں، اتحیات کی صورت میں بیٹھ جائیں اور سلام پھیر لیں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اسی جگہ بیٹھے رہنا ہے اور 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ ان میں سب سے پہلی دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، اور یہ کوئی عام دعا نہیں، اس دعا کو دعائے ابراہیمی کہتے ہیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود آگ میں پھینکنے لگا تو آپ نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا اور اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کہ میرے لاڈلے کے لیے سلامتی والی بن جا، تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے گلے گلزار بن گئی۔ دوسری دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں اور آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے انہی کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں سے آزادی عطا فرمائی۔ تیسری دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اس دعا کے اندر اسم اعظم ہے اور اسم اعظم کے ذریعے مانگی گئی دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں اور بہنوں، نوافل ادا کرنے کے بعد یہ 3 دعائیں ہیں جنہیں آپ نے پڑھنا ہے۔ ان تینوں دعاؤں کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی کہ ہر دعا کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیں، رو رو کر، گڑ گڑا کر، بڑی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگے۔ یقین جانیں کہ یہ عمل آپ کا نصیب بدل دے گا، آپ کی زندگی میں ایسا سکون آئے گا کہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ تو اس عمل کو غنیمت جان کر ضرور پڑھیے گا، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف 1 مرتبہ ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ موقع عطا کیا ہے۔ اس مبارک عمل کو خود بھی پڑھیں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔